لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں بہت نوازیں گے، بہت زیادہ عطا کریں گے. یہ بہت کمال کی آیت ہے، بہت کمال کی. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے کس چیز کا؟ کوئی چیز پرٹیکولر مینشن کی ہے؟ علم کا، اعمال کا؟ نہیں، کسی چیز کا بھی شکر ادا کرو گے. لازیدنکم، ہم تمہیں بڑھائیں گے. کس چیزیں بڑھائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی بھی لمٹ لیس ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ ہم تمہیں صرف مال میں بڑھائیں گے. نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد میں بڑھا دیں، عزت میں بڑھا دیں، لائف بڑھا دیں، سیکنڈز بڑھا دیں، تمہاری یعنی تمہیں کیا کچھ بڑھا دیں گے. تم شکر کرنے والے بنو، پھر ہم لمٹ لیس تمہیں انکریز دیں گے لائف میں. اللہ اکبر. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دا نعمتیں یو ہیو. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طرح سے. اور اگر آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں. حق تو ادا پھر بھی نہیں کر رہے، لیکن کچھ نہ کچھ شکر ادا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے، جس کا آپ آج شکر ادا کریں گے. اور یاد رکھیں کل آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے. تو اپنی لائف میں ذرا نوٹس کریں. امیجن ہمیں ہمارا باس کہہ دے کہ کل بیٹا تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کا تم آج شکر ادا نہیں کرو گے، تو ہم سوچنا شروع کر دیں گے، رائٹ؟ یہی فارمولہ یاد رکھیں. کل وہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی جن کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں. اگر ہم آج اسلام کا شکر ادا نہیں کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، شاید اللہ ہم سے چھین لے. اگر ہم اپنے ماں باپ کا اور صحت کا اور یہ وقت کا، اور اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، جو اسمیل کی طاقت ہے اللہ نے ہمیں دی، اس کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے، شاید ہم سے کوئی چھین نہ لے، اللہ ہم سے چھین نہ لے. اور ایک بات یاد رکھیں، شکر ہے کیا؟ شکر جو ہے نا، دیکھیں کفار سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا. یہ بارشیں کون نازل کرتا ہے، یہ ویجیٹیشن کون اگاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اگاتا ہے. یعنی they acknowledged the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. لیکن جو اصل شکر ہے نا وہ اللہ کی بلیسنگز کو ان چیزوں میں یوز کرنا جس میں ان کی اطاعت ہے. اصل شکر جو ہے نا، ہاں الحمدللہ زبان سے اکنالج کرنا یہ بھی شکر کا ایک فارم ہے، لیکن کل نہیں ہے، ہول نہیں ہے. جو اصل شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہماری لائف میں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پلیجر میں استعمال کرنا، اور ناشکری کیا ہے کہ ان بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، میں نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا. ان شکرتم وآمنتم، تم اگر شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے. تو یاد رکھیں جو شکر ہے نا، شکر اصل جس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو جو بھی اس نے ہمیں دی ہے، صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا. اور خدا کی قسم جو انسان اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. جو اپنی ٹانگوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے. جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، فلتھ دیکھ رہا ہے اپنے فون پہ، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، جو اپنی زبان سے گالی گلوچ دے رہا ہے اور فلدی ورڈز اور کرس ورڈ یوز کر رہا ہے اور ماں کی گالیاں اور بہن کی گالیاں ادا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بے شک وہ 2-4 دفعہ الحمدللہ بولتا بھی ہو، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ ان بلیسنگز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے. اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب اپنا ٹیسٹ کریں. واللہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں. ہاں بے شک زبان سے الحمدللہ کہنا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. قرآن حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو، جو ترازو ہے جس میں اعمال رکھے جائیں گے اس کو بھر دیتا ہے. وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے گیپ کو بھر دیتا ہے. لیکن اصل جو شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی ٹیکنالوجی کو، اسی سیل فون کو، اسی ذہن کو، اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور فحاشی اور بے حیائی
کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو کیا حکم دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم تجھے ہم نے چن لیا, تجھے ہم نے سلیکٹ کر لیا, اب کیا کرنا ہے تو نے؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین, اب سجدہ کرو اور رکوع کثرت کے ساتھ کرو. یہ شکر کا تقاضا ہے.